عالمی برادری غریب ممالک کے قرضے معاف کرنے پر غور کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا زیادہ پھیلا تو پاکستان کے پاس اس سے نمٹنے کی صلاحیت اور وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے 186 مریض، سندھ میں متاثرہ افراد کی تعداد 115 تک جا پہنچی۔ سکھر 76، کراچی 27 اور حیدرآباد کے ایک مریض میں کورونا کی تصدیق۔ حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر عوام کو آگاہ کرنے کا فیصلہ۔ ظفر مرزا کہتے ہیں کٹس شک دور کرنے کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے لیے ہیں۔ متعدد لیبارٹریز وائرس کی تشخیص کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہیں۔ عوام نجی لیبارٹریز سے اجتناب کریں۔ سندھ حکومت کے کورونا کے خلاف اقدامات کی تعریف۔ دنیا بھر میں 162 ممالک میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 7171 ہو گئی۔ 1,82,000 سے زائد افراد متاثر اور 89,211 افراد صحت یاب ہوئے۔ چین میں کورونا وائرس سے مزید 13 افراد ہلاک، ہلاکتوں کی تعداد 3200 سے زائد ہو گئی۔ 68,067 افراد صحت یاب ہو گئے۔ اٹلی میں 24 گھنٹے میں 349 افراد ہلاک، ہلاکتوں کی تعداد 2158 ہو گئی۔ کورونا سے 27,500 سے زائد متاثر، 2700 صحت یاب۔ یورپ کے 43 ممالک کورونا سے متاثر، 23 میں اموات ریکارڈ۔ اسپین میں 342، فرانس میں 127، نیدرلینڈز میں 24 ہلاکتیں۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، سویڈن، آسٹریا میں بھی ہلاکتیں۔ جرمنی نے ہمسایہ ممالک سے سرحدیں بند کر دیں۔ امریکہ نے چین کی جانب سے کورونا وائرس پھیلانے کا الزام مسترد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے وائرس کو چینی وائرس کا نام دے دیا۔ سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا چینی سفارتکار سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا من گھڑت افواہیں پھیلانے کا وقت نہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر، PSL-5 کے باقی تمام میچز ملتوی۔ PCB حکام کے مطابق سیمی فائنلز اور فائنل کو ری شیڈول کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کی سابق ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ نواز شریف نے بھارت کے خلاف سخت موقف نہ اپنانے کی ہدایت کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے الزام مسترد کر دیا۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے بھارت سے کوئی کاروباری مفادات وابستہ نہیں رہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ کورونا وائرس کے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، ماسک اور سینیٹائزر کی قلت پر بھی بات ہوگی۔ کورونا وائرس پر ایسے فیصلے نہ کریں جن سے خوف پھیلے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، چاروں وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ عمران خان نے کہا افواہوں سے نمٹنے کے لیے صورتحال سے عوام کو مسلسل آگاہ رکھا جائے، ہر طبقے کے افراد کو ذمہ داری دکھانا ہوگی۔ وزیر اعظم کی صوبوں کے خدشات دور کرنے کی یقین دہانی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز بڑھیں گے۔ اگر کسی کا گھر میں رہتے ہوئے علاج ہو سکتا ہے تو ادھر ہی علاج کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں افواہوں پر کان نہ دھریں، صورتحال قابو میں ہے۔ سندھ اور خیبر پختونخوا حکومت، متاثرین کے اہل خانہ کے لیے مفت راشن دینے کا اعلان۔ سندھ میں نیا تعلیمی سال 1 جون سے شروع ہوگا۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ طلباء کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا۔ 1 جون سے 8ویں جماعت تک کے امتحانات ہوں گے۔ 15 جون سے میٹرک اور 6 جولائی سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوں گے۔ 11ویں جماعت کے داخلے 9ویں کے نتائج کی بنیاد پر ہوں گے۔ والدین ایڈوانس میں صرف ماہانہ فیس ادا کریں۔ والدین سے بچوں کو گھر پر رکھنے کی اپیل۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کی ملازمین کو دفتر نہ جانے کی ہدایت، کہا گھروں میں رہ کر کام کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ برطانیہ میں کورونا ٹیسٹ کے انکار پر 2 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پولیس کو گرفتاری کے اختیارات بھی مل گئے۔ برطانیہ میں وائرس سے 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں کورونا وائرس پھیلنے کے پیش نظر مجسمہ آزادی کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ امریکہ میں 3 کروڑ بچے گھر پر تعلیم حاصل کریں گے۔ کیلیفورنیا کی 6 کاؤنٹیز میں تمام شہریوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت۔ اگلے چند دنوں میں پورے علاقے کو لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ کورونا وائرس کا خوف، بھارت میں تاج محل کو بھی سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ سکولز، تفریحی مقامات اور سنیما ہالز پر بھی پابندی لگائی جا چکی ہے۔ تمام تاریخی مقامات اور میوزیم کو بھی 31 مارچ تک بند کر دیا گیا۔
कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने वीजा सेक्शन में काम रोक दिया। 17 मार्च तक वीजा सेक्शन बंद रहेगा। अमेरिका में कोरोना से बढ़ते हुए केसेस। अमेरिकी रियासत ओहायो के गवर्नर का डेमोक्रेट से सदारती इंतखाबात की प्राइमरी मंसूख करने का मुतालबा। ट्रंप ने मुखालफत कर दी। कहते हैं कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात को मंसूख करना गैर जरूरी है। कोरोना वायरस फैलने का खदशा। जस्टिन ट्रूडो का कनाडा की तमाम सरहदें और फिजाई रूट्स बंद करने का ऐलान। कहा सिर्फ कैनेडियन शहरियों को दाखिले की इजाजत होगी। अमेरिका में कोरोना वायरस की वैक्सीन की आजमाइश। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खातून ने खुद को रजाकाराना तौर पर तजुर्बे के लिए पेश किया। नतीजे का इंतजार है। वैक्सीन मजमूई तौर 45 अफराद को दी जाएगी। कराची के इलाके खरादर में पुलिस की कार्रवाई। महंगे दामों सैनिटाइजर और मास्क फरोख्त करने वाले गिरफ्तार। बड़ी तादाद में मास्क और सैनिटाइजर्स बरामद कर लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने कोरोना वायरस ट्रैकर मुतारिफ करा दिया। ट्रैकर के जरिए दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। नए केसेस के सामने आने पर ट्रैकर अपडेट मालूमात देता है। फ्रांस में मशहूर अमेरिकी कंपनी अपील पर 2 खरब रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। अपील की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गैर कानूनी मुआहदे पर यह जुर्माना आयद किया गया। फ्रांसीसी रेगुलेटर की जानिब से यह फ्रांस की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना है। Don't be scared and don't be afraid. This is coronavirus song. It's just a corona. It's just a corona. Don't play outside. Don't go outside with dirty twice. Or wash your hands. Hey kids, play inside the home. Fun city, no shopping mall, no handshake. If you touch anything, wash your hand like this. This is the coronavirus song. डरना नहीं है, खौफ ज़दा नहीं होना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं खेलना, गंदे खिलौनों को मत छूना, ये सिर्फ एक कोरोना है। कोरोना से मुतासिरा बच्चों के लिए पाकिस्तानी नयाद 4 साला बच्चे का अंग्रेजी में गाना सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूर कर ली। पैरागॉन हाउसिंग स्कीम केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट का 30 लाख रुपए के मुचल्लके जमा कराने का हुक्म। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।